غزوہ خیبر۔ مدینے میں دو گروہ تھے، ایک منافقین کا اور دوسرا یہود کا۔ یہ دونوں گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے۔ یہ سازشیں بڑی خوفناک قسم کی تھیں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی۔ اقصائے عرب سے جو قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کے متعلق استفسار حال کے لیے آتے، ان کو طرح طرح بہکایا جاتا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جتنے محاذ جنگ قائم کیے، منافقین اور یہود کے مشورے ان میں شریک تھے، اور یہود تو بگلی گونسا اور مار آستین بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کرم سے انہوں نے صدانہ جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہود کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بار احسان سے گردن نہ اٹھاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی قدر کرتا، مگر یہ یہود تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے بچوں کا لقب دیا۔ محسن کشی ان کی فطرت تھی اور اسلام دشمنی ان کی طینیت۔ یہود کی سازشیں، منصوبے اور ان کے ناپاک ارادے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو گئے۔ کوئی بات چھپی نہ رہی۔ ان کی روش روز ازل سے معاندانہ تھی۔ کفار مکہ کی یورشوں کا معاملہ وہ تو بدر و احد تک ہی محدود رہا اور یہ بلا دور ہی سے ٹل گئی۔ اگر کہیں مدینے کی بستی پر قریش حملہ کرتے تو یہود ان کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے۔ مسلمانوں کی ترقی دیکھ دیکھ کر ان کے کلیجے پر سانپ ڈوٹتے اور ان کے دل غصے کی آگ سے اندر ہی اندر کھولنے لگے۔ اخلاق و انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ایسے دشمنوں کو اپنے میں نہ رہنے دیا جائے۔ یہ دشنے اب آستینوں میں رکھنے کے قابل نہ رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے۔ جلا وطنی کی سزا ان سازشی دشمنوں کے کرتوتوں کے مقابلے میں بہت ہلکی سزا تھی، مگر یہود کسی کا احسان ماننے والے کب تھے؟ ان کے دلوں میں پاپ، کپٹ اور لوف گرد کر چکا تھا۔ انصاف اور انسانیت کی رمق بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہی تھی۔ خیبر پہنچ کر بھی یہود چین سے نہ بیٹھے۔ اسلام دشمنی کا جذبہ وہاں پہنچ کر اور تیز تر ہو گیا۔ ان کے وفود اور شعلہ بیاں خطیب قبائل عرب نے جا جا کر اور کریہ گھوم کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے۔ غزوہ احزاب یہود کے اسی پروپیگنڈے کا خوفناک نتیجہ تھا۔ یہود سازش اور دروغ بیانی میں ید طویلہ رکھتے تھے۔ ان کی سازش بڑی گہری اور باریک ہوتی۔ ایک مثال اور صرف ایک منظر۔ گرمی کا زمانہ ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، ہواؤں میں شعلوں کی لپٹ مل جل گئی ہے، دھوپ اتنی تیز کہ سچ مچ سوا نیزے پر آفتاب آ گیا۔ ریت کے ذرے سورج کی گرمی پا کر انگارے بن گئے اور سنگریزوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کھجور جھلسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے ان پر برسوں سے بارش کی ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی۔ اس عالم میں ایک یہودی خیبر سے روانہ ہو کر قبیلہ غطفان کے ایک قریے میں پہنچتا ہے۔ یہ یہودی مکر و دغا کی تصویر اور فریب و سازش کا مجسمہ، میانہ قد مگر داڑھی ناف سے بھی کچھ نیچے لٹکی ہوئی، سر کے بال الجھے ہوئے، اونچی قبا مگر اس کی آستینیں ڈھیلی ڈالی، ماتھے کی سلوٹیں بے ترتیب جیسے کوئی کسی کپڑے کو پانی میں بھگو کر شکنی نکالے بغیر سوکھنے کے لیے پھیلا دے، دانتوں پر میل جمع ہوا، آنکھیں چمکیلی لیکن ریا کی چشمکوں سے معمور۔ کھجوروں کے جن میں عربوں کے خسپوش مکان تھے۔ پوری بستی میں ایک کنواں تھا جس پر عورتوں، مردوں اور بچوں کی بھیڑ لگی تھی۔ پانی بھرا جا رہا تھا۔ پانی یوں تو ہر وقت اور موسم میں ضروری ہے، لیکن گرمی میں تو اس کی ایک ایک بوند آب حیات کا کام کرتی ہے۔ عرب کے ریگستانوں میں پیاسے مسافر کو لال و جواہر کی تھیلی نہیں، ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ پیاس کی موت بہت دردناک ہوتی ہے۔ یہودی نے ہانپتے ہوئے ناقہ کو بٹھایا،
کریہ کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس تپش اور دھوپ میں ٹیکا ٹیک دوپہر کے وقت کسی کا آنا اچنبے سے خالی نہ تھا۔ مہمان نواز عربوں نے یہود کو اہلاً و سہلاً کہا اور اپنے خیمے میں اسے لے گئے۔ کھجور، پنیر اور ستو اس کے سامنے لائے گئے اور بکری کا دودھ بھی۔ یہودی نے پانی کے لیے اشارہ کیا، آن کی آن میں پانی آ گیا۔ یہودی پانی کا پورا ڈول گٹ پی گیا۔ اس نے اپنی داڑھی کو نچوڑا جو پانی میں بھیگ گئی تھی۔ پیاسا آدمی بدحواس بھی تو ہو جاتا ہے۔ ایہو الشیخ، ادھر کیسے آنا ہوا اور آپ کسی ساتھی، ہم سفر اور قافلے کے بغیر تنہا کس طرح چل پڑے؟ اور کریہ کے ایک بوڑھے آدمی نے دریافت کیا، اور اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ بیچ میں دوسرا آدمی بول پڑا، ادھر کا جنگل بڑا خطرناک ہے، آئے دن قافلے لٹتے رہتے ہیں، اکیلے آدمی کا سفر کرنا تو کسی طرح مناسب نہیں۔ نے بڑی جرأت کی، بلکہ میں کہوں گا معاف فرمائیے، غلطی کی جو تنہا اس طرف چلے آئے۔ مگر موت سے زیادہ بڑا خطرہ اگر سامنے ہو تو آدمی آخر کیا کرے؟ یہودی نے جواب دیا، ہم سمجھے نہیں، آپ کی بات کچھ بوکھلائی ہوئی سی ہے، ذرا سا پانی اور پی لیجئے، آپ اس آگ برستے میں دور سے چل کر آ رہے ہیں، موت سے بڑھ کر خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عجیب، ماتھے کا پسینہ تو پوچھئے اور داڑھی کے پیچھوں سے گرد تو جاڑیے، تھکان آپ کے تیوروں سے برس رہی ہے۔ کئی آدمیوں نے مل کر کہا، اس طرح کہ ایک نے 2 لفظ کہے، دوسرے نے اس پر اور اضافہ کر دیا اور تیسرے نے کچھ اور بڑھا دیا۔